الدين الخالد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. برادران इस्लाम, मौजूद हाज़रीन, महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ इस्लामी माओ और बहनों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, इस दुनिया में एक पक्का और सच्चा मुसलमान बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला हमेशा वो अपने रासुल माल और कैपिटल के बारे में सोचता है, उसकी हिफाजत के लिए वो सोचता है और उसके लिए इक़दामात करता है। एक पक्के और सच्चे मुसलमान का सही मानों में उसका रासुल माल
اس کا کیپٹل جس کی حفاظت کے بارے میں اسے سوچنا چاہیے اور جس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو انتھک جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوشاں رہتے ہوئے محنت کرنی چاہیے، وہ بندہ مومن کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ انجام دینا ہے۔ تقویٰ کے موسم جس سے اور ہم اور آپ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں گزار کر یہاں تک پہنچے، چونکہ ہمارے اسلاف کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے، یہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی 6 ماہ تک مسلسل وہ اس میں کی گئی عبادتوں، نیکیوں اور اپنے راس المال کی حفاظت، اس کی قبولیت، اس کی مقبولیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس کے جناب میں مسلسل 6 ماہ تک دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بندہ جو بہت زیادہ گنہگار ہوا کرتا ہے یا جس کو اپنے ایمان کی حالت میں کمائی ہوئی نیکیوں پر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کے خوف سے، خوف و رجا کے درمیان وہ جیتا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہے اور اپنی نیکیوں پر اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی صفت ہے کہ وہ خوف و رجا ان دونوں کے مابین اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو جو بہت زیادہ گنہگار بندہ ہے، ایمان کی حالت میں نیکیاں کمانے کے باوجود بھی گناہوں سے، آلودگیوں سے، برائیوں سے، فتنہ انگیزیوں سے، شر اور فساد سے اس کی زندگی اگر بھری ہوئی ہے تو اس کو اللہ رب العالمین امید دلا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کی گنہگار بندوں کے لیے یہ آیت جو میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، انتہائی پر امیدوں سے بھری ہوئی یہ آیت ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ ارجح آیت فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید میں یہ آیت گنہگاروں کے لیے سب سے زیادہ پر امیدوں کو دلانے والی آیت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کے کام کر کے ظلم کیے، نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ گناہوں کے کام بھی بکثرت کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں اور نیکیوں کا صدور ہونا یہ عین ممکن ہے، سب کچھ اس جہان فانی میں ممکن ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہراساں اور دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو کر مایوسی کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ یقیناً گناہوں کو بخش دینے والا، مٹانے والا اور بڑا ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ 100 آدمی کا قاتل 99 آدمی کا جب اس نے قتل کر دیا تو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ایک عالم سے پوچھتا ہے حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا بھی کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے؟ تو اس کو علم نہیں ہوتا ہے، اس کو توحید کا علم نہیں ہوتا ہے، اس کو قرآن و سنت اللہ رب العالمین کی جانب سے صحیح علم کی معرفت اور آگاہی اسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا، اپنی جان بھی گنوا بیٹھا اور اس کے ہاتھوں اس نے 100 کی گنتی پوری کروا دی۔ جہالت یہ کتنی بڑی سزا ہے، جاہل ہونا، ان پڑھ ہونا، علم کا حاصل نہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور وہ آگے بڑھا اور ایک بستی میں جا پہنچا، وہاں کے سب سے زیادہ جانکار علم رکھنے والے لوگوں سے اس نے دریافت کیا، کہا کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک بستی ہے آگے نیکوکاروں کی، اللہ والوں کی، اس بستی کی طرف جائیں
اور جس بستی میں رہ کر آپ نے گناہ کیا تھا اس بستی کو آپ چھوڑ دیں، نیکوکاروں کی بستی سے جا ملیں، نیکیوں کی عادت ڈالیں اور بھلائیوں کے راستے پر چل پڑیں، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، مٹا دے گا۔ تو اس حدیث میں محدثین نے یہ استدلال کیا کہ جان بوجھ کر بھی اگر کسی نے قتل کیے ہوگا کسی کا، اگر اس کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا موقع ملا اور وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کا دروازہ موت کے آنے تک، نزع کی کیفیت طاری ہونے تک کھلا ہوا ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، اگر صحیح معنوں میں دل سے وہ توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، برے لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے بستی کو، علاقے کو چھوڑنا پڑے، محلے کے لوگوں سے دور الگ ہو کر نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر زندگی گزارنا پڑے، تو ہمیں اس کو بھی عمل میں لانا چاہیے، اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں یہی فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو لوگ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، بڑے گناہ، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کبیرہ گناہوں کی پاداش میں، اس کا ارتکاب کر لینے کی وجہ سے، ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو مٹانے والا، اس کو معاف کرنے والا، زندگی سے بدحالی کو دور کر کے خوشحالی لانے والا ہے بھی کون؟ اس کے علاوہ کوئی ذات ببرکات نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ توبہ کر لینے کے بعد گناہ کے کام کرنے پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف لوٹتے اور پلٹتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی رعایا اپنے حاکم، اپنے بادشاہ کی نافرمان ہوتی ہے، اس کے قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھتی ہے، تو اس سے مخلوق سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ رعایا یا کوئی بھی انسان، بندہ، وہ مخلوق سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا بندہ مومن، اس کو جب اللہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم اللہ رب العالمین کے قبضہ اور تسلط سے نکل کر کوئی الگ دنیا میں جا آباد ہو، اس کے گرفت سے بچ نکلنے کی کوشش کرو، لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ رب العالمین کی پکڑ اور گرفت سے بچ کر کوئی اپنے لیے جائے قرار، ٹھکانہ اور بچنے کی جگہ ہرگز نہیں پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، لا اللہم لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، بار الہا تجھ سے بچ کر نہ تو کوئی پناہ حاصل کرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تجھ سے بچ کر کوئی نجات حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بندہ مومن یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ امام ابن قیم نے کہا کہ دل پر زنگ دو چیزوں کی وجہ سے لگتا ہے، الغفلہ والذم، ہمیشہ غفلت میں پڑے رہنا اور اپنا محاسبہ نہ کرنا۔ غفلت کیا ہے؟ فرمایا کہ اہلاک النفس من ثلاث، نفس کی ہلاکت یہ تین چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غفلت میں پڑے رہنے کا کیا معنی ہے؟ تین چیزوں کی وجہ سے، غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے نفس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ من اہمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها، نفس کا محاسبہ نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے مطلق، اس کی ہمیشہ بات سنی جائے، اس کی موافقت کی جائے، جو نفس کہے اپنی منمانی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری مرضی کو ہمارے یوں ہی بے لگام نہیں چھوڑا، جس طرح ہم چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
خیر و شر دونوں کی طاقت تو بے شک اللہ رب العالمین نے انسان کو بندہ کو دی ہے، لیکن اس میں سے خیر کو منتخب کرنے اور شر سے کنارہ کش رہنے پر ابھارا ہے اور آبادہ کیا ہے، اور اس کی موافقت کرتا چلا جائے اور اس کا محاسبہ نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، اور جو نفس کہے اس کو مانے، کبھی اس کا محاسبہ نہ کرے، تو یہ غفلت میں پڑے رہنا ہے، اور اسی وجہ سے دل پر زنگ لگتا ہے۔ اور دوسری وجہ والذم، گناہ کرنے کی وجہ سے۔ گناہ کرنا، گناہ یہ فطری تقاضا ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم یہ خطا کار گنہگار ہیں، لیکن خطا کاروں میں، گنہگاروں میں بہترین خطا کار و گنہگار وہ ہیں التوابون، جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لو لم تذنبوا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بندہ وہ نیکی کا کام ہی کرتا رہے یا میں صرف نیکیوں کے راستے پر ہی گامزن رہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوگا کہ تم صرف اور صرف نیکییں کوئی کام کرتے رہو، گناہ کے کام نہ کرو، تو اللہ رب العالمین ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جو گناہ کے کام کرنے کے بعد صرف گناہ پر کرنے پر بس نہیں، استغفار اور توبہ کو لازم پکڑنے والی ہوگی، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے والی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی صفت مغفرت، اسی کے تقاضے کے مطابق اس دنیا کو عدم سے وجود بخشا گیا۔ جناتوں اور انسانوں کی تخلیق اسی لیے عمل میں لائی گئی کہ اللہ رب العالمین کو بندے کی یادہ بہت محبوب و پسند ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی جناب میں، تو اس کو مثال دی گئی مشہور و معروف حدیث میں، بیابان جنگل میں سواری لے کر اپنے ساز و سامان کے ساتھ جو نکلتا ہے مسافر، اور اپنی سواری کو گم پاتا ہے، تلاش میں تھک ہار جاتا ہے، آخر میں موت کا انتظار کرتے کرتے نیند کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے۔ اچانک جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو اچانک سواری کو اپنے سامنے اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود پاتا ہے، حاضر پاتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو ہماری توبہ کی، ہماری عبادتوں کی، ہماری ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی، اللہ رب العالمین غنی ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اسے ہماری عبادتوں کی، ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو تم سب کے سب دن و رات گناہ کے کام کرتے رہتے ہو، برائیوں میں دن و رات لگے رہتے ہو، شر و فساد میں، دنیا کی آلودگیوں میں پڑے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے زندگی سے بہت سارے گناہوں کو یوں ہی مٹاتا رہتا ہوں، بخش دیا کرتا ہوں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر بندوں کا مواخذہ کرنے لگے، برائیوں پر، گناہوں پر گرفت کرنے لگے، پکڑنے لگے گناہوں کی پاداش میں، تو اس روئے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العالمین انہیں ایک متعینہ مدت تک کے لیے، قیامت کے دن تک اور موت کے آنے تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ تو امام ابن قیم نے کہا کہ دل پر زنگ دو چیزوں کی وجہ سے لگتا ہے، غفلت اور گناہ کرنے کی وجہ سے، جس کی تفصیل میں نے بتائی، اور دلوں کو زندہ دو چیزوں کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، ایک استغفار کرنے سے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھنے سے، ان دو چیزوں سے دل کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کا الٹا کرنے، غفلت اور گناہ میں پڑے رہنے سے، توبہ و استغفار نہ کرنے سے، اللہ کے ذکر سے غافل و بے پرواہ رہنے سے دل میں زنگ لگ جاتا ہے اور وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم ابن آدم، اگر تو انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھ سے جو بھی دعا کرے اور مجھ سے جو بھی امیدیں وابستہ کرے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تو تیرے گناہ جس حد تک بھی پہنچے ہوئے ہوں، اس کی حد چاہے کتنی زیادہ ہو، اس کے بعد بھی اگر تم استغفرتنی، مجھ سے مغفرت طلب کرے، گناہوں کی معافی اور بخشش مانگے، طلب کرے، تو میں تجھے تیرے سارے گناہ کو مٹا دوں گا، معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے تیرے گناہ کیسے بھی ہوں اور کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی،
اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اس کے کناروں کو چھپا لے جائیں، اس کے بعد بھی تم مجھ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بخشش طلب کرے، غفرت لک ولا ابالی، تو میں تجھے معاف کر دیا کروں گا، مجھے کوئی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لقیتها بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس حاضر ہو اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، توحید پر گامزن رہتے ہوئے چاہے گناہوں کی کثرت ہی لے کر کیوں نہ آیا ہو، اگر توحید ہے، صحیح معنوں میں توحید پر گامزن رہا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تیرے سامنے حاضر ہوں گا اور تیرا استقبال کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا او ازید، جو نیکی کا کام کرے، اچھائی خیر و بھلائی کا کام کرے، تو اس کو ایک نیکی کرنے کی وجہ سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا، او ازید، یا اس کے ایمان و تقوی کے معیار کے مطابق، اس کے صلاح و رشد کے معیار کے مطابق، اس کے ایمانی درجات و خلوص و للہیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اجر و ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤہ سیئۃ مثلھا او اغفر، لیکن جو گناہ لے کر آئے، ایک گناہ کا بدلہ اسی گناہ کے بقدر اس کی سزا دی جائے گی۔ یا بسا اوقات اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس گناہ کو یوں ہی بغیر مواخذے اور بغیر پکڑ کے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر اگر نیکی کیا نہیں ہے تو اجر و ثواب مل جائے گا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے یہاں مواخذہ نہیں ہے۔ اگر گناہ کیا، گناہ کے کرنے پر ایک ہی مواخذہ ہے اور اس کے بعد معافی کی امید بھی ہے، کب؟ جب صحیح معنوں میں توحید دلوں میں راسخ ہو جائے، توحید کی برکت سے آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کوئی اگر گناہ کے کام کرتا ہے، گناہوں کی عادت اسے لگی ہوئی ہے، تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں اب کس منہ سے نیکیوں کے کام کروں، مسجدوں میں حاضر ہوں، لوگوں کے سامنے جاؤں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روایت کے 3 الفاظ ہیں، جو 20 کا الفاظ ہے وہ میں پڑھوں گا جو میرے خطبے سے متعلق ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کا کام کرو، خیر و بھلائی کا کام کرو، اچھائیوں کو کرو، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ گناہوں کو، برائیوں کو ختم کر دینے والی اور مٹا دینے والی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعا کی قبولیت کے لیے اور مغفرت کے حصول کے لیے 3 بنیادی شرطوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے۔ یہ 3 اسباب اگر نہیں پائے جائیں گے تو کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی اور مغفرت کا حصول ناممکن ہے، جیسا کہ محدثین نے اور ہمارے اسلاف نے اس کو ذکر کیا۔ سب سے پہلی چیز، پہلا سبب جس کی وجہ سے مغفرت کا حصول ممکن ہے اور دعا کی قبولیت اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عین ممکن ہے، فرمایا کہ پوری امید کے ساتھ اللہ رب العالمین سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے دعا کی جائے، اور بکثرت بار بار دعا کی جائے اور مغفرت طلب کی جائے، چھوڑا نہ جائے، اور غفلت اور بے پرواہ ہو کر، غافل دل لے کر اللہ رب العالمین کے حضور دعا نہ کی جائے۔ تو اس طرح کرنے سے دعا کی مقبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرو قبولیت پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین سنے گا اور ضرور بھی ضرور اس کو قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو غافل و بے پرواہ دل سے نکلتی ہے اور اس کی طرف بندہ دھیان نہیں دیتا ہے، دل لگا کر اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر یہ بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ دعا کرتے وقت اللہ رب العالمین سے حسن ظن کی امید رکھنی چاہیے۔ فَلْيَظُنَّ بِمَا شَاءَ،
تم بندہ میرے ساتھ جیسی امید رکھے گا اس کے ساتھ میرا ویسا ہی معاملہ ہوگا. وہ میرے ساتھ خیر کی امید رکھے, اچھائیوں کی امید رکھے, میرے ساتھ حسن ظن رکھے تو میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا. دعا کرتے وقت بھی یہ قاعدہ اصول ہمیں لازم پکڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت. تمہیں سے جب کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ بار الہ تو اگر مجھے چاہے تو بخش دے, معاف کر دے. ولیکن لیعظم المسئلہ ولیعظم الرغبہ فإن اللہ تعالی لا یتعاظم شیء آتاہ. لیکن پورے عزم و یقین کے ساتھ دعا کرے, سوال کرے, مانگے اللہ رب العالمین سے. ولیعظم الرغبہ, اپنی رغبت کو بڑا کرے, دل کھول کر مانگے, اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا دفتر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پھیلا دے اور دست سوال دراز کرے اور جو چاہے مانگے, جو اس کے مانگنے کا تقاضا ہے اور اس کے لیے جو شرطیں ہیں جائز. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو کوئی چیز بڑی نہیں جو وہ عطا کر دے. جو چیز مل جائے اللہ رب العالمین کی جانب سے یا جو کچھ دنیا والوں کو مل رہی ہے, اللہ رب العالمین کو اس کو آپ کو دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما سکتے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام طالب علمی کے زمانے میں مولانا فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو ان سے تعارف ہوا تو پوچھا تو آخر میں جو نصیحت کی تو ان کے یہی الفاظ تھے, اسی حدیث کے مطابق انہوں نے نصیحت کی. فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے نیک خواہشات رکھنا, اونچی اونچی امیدیں, تمنائیں اور آرزوئیں رکھنا, یعنی اڑان ہمیشہ اونچی ہونی چاہیے. بندہ مومن کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہے اور اللہ رب العالمین کی کوئی حد نہیں, اس لیے بندہ مومن کو اللہ رب العالمین سے بے حد و حساب امیدیں اور آرزوئیں تمنائیں رکھنی چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے. اور دوسرا سبب استغفار کو لازم پکڑنا ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی. اور تیسری سب سے بڑی وجہ جو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے وہ ہے توحید کا ہونا. اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی. توحید کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر توحید کی حالت میں بندہ ہے اور اس دنیا سے چلا گیا تو چاہے گناہ کتنے بھی ہوں معافی کا, اللہ رب العالمین کی مغفرت کا حصول یہ ممکن ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کے علاوہ چاہے جتنے بھی گناہ ہیں, توحید اگر باقی ہے تو اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹا دے گا, معاف کر دے گا. مرنے کے بعد توحید اگر ہے, کبیرہ گناہ اگر کیے ہے بندہ تو اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے پر منحصر ہے. اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اس کا مواخذہ بھی کرے. لیکن مواخذہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد واپس نکالیں گے اور اس کو جہنم میں جنت میں بھیج دیں گے. بہرحال جنت میں جانے کا امکان توحید کے ساتھ چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ آدمی کیے ہوئے ممکن ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی امت میں سے جو شخص بھی توحید پر مرا, اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا, رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ بھی شرک کرنے والا نہیں تھا, تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ چوری کرے زنا کرے؟ فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ چوری کرے اور زنا کرے. لیکن میرے بھائیوں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار کرنا ہی چھوڑ دیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے وعید ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو, مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو لوگ میری دعا سے, میری عبادت سے اور میرے سامنے جھکنے سے, میرے سامنے عاجزی اختیار کرنے سے, میرے سامنے اپنے کو پست سے پست تر کرنے سے گریز کرتے ہیں, میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, دعا بھی عبادت ہے, سیدخلون جہنم داخرین, تو ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. تو میرے بھائیوں, رمضان مبارک کا مہینہ جو ابھی گزرا اس کی بابت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, آخری بات
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا، سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ معافی اور مغفرت صرف صغیرہ گناہوں کی ہوگی، اس پر تمام علماء کرام، علماء سلف و خلف کا اجماع ہے۔ صرف صغیرہ گناہوں کی معافی ہوگی، لیکن ہم سے جو جانے انجانے میں کبیرہ گناہ ہوئے اس کا کیا ہوگا؟ رمضان مبارک کے مہینے تو نہیں اس کا کفارہ بن سکتے، اور اگر حقوق العباد میں سے کسی حق کو اگر پامال کیا ہوگا تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے توبہ نصوح کرنا، استغفار کرنا، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا اور لوٹنا اور مناجات کرنا، اور بندے کے حقوق سے متعلق اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ادا کرنا اور معافی تلافی کروانا۔ سب نے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے، اور ہمارا یہ تجربہ رہا ہے کہ ایک پل میں زندگی بھر کی بنائی ہوئی پوری کائنات کے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تنکے بگڑ جاتے ہیں، اور آدمی حالات اور اس کے اسباب کو سمجھنے بھی نہیں پاتا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے مہینے کو پا لینے کے بعد سعادت مندی و خوش قسمتی کی تو بات ہے ہی، لیکن اس میں کی گئی عبادتوں کو باقی رکھنے کے لیے اور اس میں کی گئی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے یہاں شرف قبولیت عطا کروانے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان اور اعمال صالحہ کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ نصوح کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانسوں کو ڈور کے ٹوٹنے کا اکھڑنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔